وزیر اعظم عمران خان نے سعودی ولی عہد شہزادہ بن محمد سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے مقبوضہ کشمیر کی کشیدہ صورتحال پر خیال کیا۔ ملیحہ لودھی نے نیو یارک میں سلامتی کونسل کے صدر جوانا رونیکا سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ملیحہ لودھی کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کرنے کے فیصلے پر کہنا تھا کہ بھارت کے غیر قانونی اقدام نے خطے کا امن خطرے میں ڈال دیا ہے۔ آج حمزہ پبلک اسکول اینڈ کالج ہنگو میں کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کے لیے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلبہ اور اساتذہ کرام نے کشمیری عوام پر بھارتی ظلم و ستم اور بربریت کے خلاف تقریریں کی، نعرے لگائے اور پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اعلان کیا۔ تقریب کے بعد اسکول کے طلبہ نے ریلی نکالی اور کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف نعرہ بازی کی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم پاکستانی عوام کسی قیمت پر بھی کشمیر کو بھارت کا حصہ نہیں بننے دیں گے۔ ایس ایچ او گجر خان چودھری الیاس گجر کا منشیات فروشوں کے خلاف سی پی او راولپنڈی محمد فیصل رانا ایس پی صدر رائے مظہر اقبال کی ہدایت پر سماج دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ بڑھانا میں منشیات کے اڈے پر چھاپا، بدنام زمانہ منشیات فروش گرفتار، لاکھوں روپے مالیت کی شراب اور ناجائز اسلحہ برآمد، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ عید الاضحیٰ قریب آتے ہی نوشہرہ کے علاقے پبی میں مویشی منڈی قائم کی گئی ہیں، جہاں پر دور دراز علاقوں سے لوگ جانور خریدنے آتے ہیں، لیکن ریٹ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات ندیم خٹک کی اس رپورٹ میں۔ ملک بھر کی طرح عید الاضحیٰ کی مناسبت سے نوشہرہ کے علاقے پبی میں ٹی ایم اے آفس کے باہر مویشی منڈی قائم کی گئی ہے، جہاں پر دور دراز علاقوں سے خریدار جانور خریدنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن ریٹ کا سن کر ہوش کو بیٹھتے ہیں۔ لیکن بیوپاریوں کا بھی کہنا ہے کہ آگے سے ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے مجبوراً گاہک کو بھی زیادہ ریٹ دینا پڑتا ہے۔ خریداروں کا کہنا ہے کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال ریٹس میں 2 گنا تک اضافہ ہوا ہے۔ پبی کے اس مویشی منڈی میں 2 لاکھ سے 5 لاکھ تک بیل موجود ہے، لیکن لے گا وہی جس کے ہاتھ میں زیادہ نوٹ ہوں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ندیم خٹک، ایوری ڈے نیوز، نوشہرہ پبی۔ کوٹلی آزاد کشمیر بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے پر آزاد کشمیر میں بھارت کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں محمد ندیم چودھری۔ بھارتی حکومت کی جانب سے گزشتہ روز آرٹیکل 35 کو ختم کر کے کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کیے جانے پر آج کوٹلی آزاد کشمیر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں عوام کا جمع غفیر سڑکوں پر نکل آیا۔ کوٹلی، نکیال، کھرٹا، سینسا، تتاپانی، چڑوئی، ناڑ سمیت گلپر بازار میں تاجر برادری نے مکمل شٹر ڈاؤن کر کے بھارت کے خلاف احتجاجی ریلیاں نکالی۔ بھارت کے اس فیصلے پر کشمیریوں میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ ہر طرف سے یہی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، ہم کیا چاہتے؟ آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی، بھارتی غاصب و کشمیر ہمارا چھوڑ دو۔ گلپر کی عوام میں بھی جوش و ولولہ دیکھنے کو ملا۔ بچوں نے مودی کا پتلا بنا کر اس کی خوب پٹائی کرنے کے بعد اس کو سرعام چوک میں آگ لگا دی۔ یو این اے کی گاڑی احتجاج کے دوران گلپر چوک میں پہنچی تو عوام نے گاڑی کے گرد جمع ہو کر پرجوش انداز میں نعرے لگائے۔ آزادی، آزادی، نوجوانوں کے پرجوش نعرہ بازی نے یو این اے کی گاڑی کو واپس لوٹ جانے پر مجبور کر دیا۔ شرکاء ریلی کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر پر عالمی برادری کا خاموش رہنا ایک سوالیہ نشان ہے۔ بھارت کی رسوائی کا وقت اب آ چکا ہے۔ بھارت کے اس بزدلانہ اقدام سے کشمیریوں کے خون میں مزید جوش و جذبہ پیدا ہو گیا ہے۔ اب وہ وقت دور نہیں جب ہمارا وطن آزاد ہوگا۔ آخر میں وطن کی سلامتی کے لیے دعائے خیر کی گئی۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد ندیم، کوٹلی آزاد کشمیر۔ وزیر اطلاعات و محنت سندھ سید غنی کی زیر صدارت محکمہ اطلاعات سندھ کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ صوبائی وزیر کے دفتر میں جاری اجلاس میں سیکرٹری اطلاعات عمران عطا سمرو، تمام متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹرز اور دیگر افسران موجود تھے۔ اجلاس میں صوبائی وزیر کو محکمے کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی اور وزیر اطلاعات سندھ سید غنی نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ محکمہ اطلاعات کے تحت
الیکٹرانکس اور پرنٹ میڈیا کو زیادہ سے زیادہ سہولیات کی فراہمی کے لیے اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ اشتہارات اور دیگر مراد کے لیے بھی ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے چھوٹے اور بڑے تمام چینلز اور اخبارات اس سے مستفید ہو سکیں۔ شیخو پورہ مین بازار میں شارٹ سرکٹ کے باعث اچانک آگ لگ گئی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے کپڑے کی دکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آتش زدگی کی اطلاع موصول ہونے پر ریسکیو 1122 نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔